ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے۔ یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ بغداد میں عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ خلیج میں بحری آمد و رفت کی بحالی میں کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ اسرائیل کا لبنان سے انخلا، وہاں حملے روکنا امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ ایران خلیجی سلامتی سے متعلق عراق سمیت عرب خلیجی ممالک سے مذاکرات کے فریم ورک کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خلیج میں جنگ کے دائرہ کار کو بڑھانے کی حمایت نہیں کرتے اور ایران پر حملوں کے بھی مخالف ہیں۔ کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ کیا۔ بھارتی حمایت یافتہ جماعت الاحرار کے خوارج نے کیمپ کے گیٹ پر دھماکے کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ رینجرز کی بروقت کارروائی سے 3 دہشت گرد ہلاک اور 1 زخمی افغان دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان رینجرز کے 3 جوان شہید، 4 زخمی ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا کہنا ہے کہ قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حملے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے گا۔ کراچی میں دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد عثمان نے اعتراف کیا ہے کہ اس کا تعلق جماعت الاحرار سے ہے۔ اس نے بتایا کہ جماعت الاحرار کے افغانستان میں کمانڈر کا نام مولوی احرار ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم سب کو افغانستان میں تربیت دی گئی تھی۔ گرفتار دہشت گرد عثمان نے کہا، ہم سب خودکش جیکٹ تیار کر لیتے ہیں۔ افغانستان میں پہلے سے تربیت دی گئی تھی۔ افغانستان میں خودکش جیکٹ اور دیگر ٹریننگ عمر قاری نے دی تھی۔ اس نے بتایا کہ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات کیے جا چکے تھے۔ عبدالہادی سب جانتا تھا اور وہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ پہلے ہمیں فوج اور رینجرز میں فرق معلوم نہیں تھا۔ یہاں آ کر رینجر سے واقف ہوئے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب کافر ہیں۔ دہشت گرد عثمان نے بتایا کہ انہیں زیر تعمیر عمارت میں رکھا گیا تھا۔ حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا۔ عثمان نے کہا کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو اسے گولی لگی اور وہ وہیں گر گیا۔ کراچی میں دہشت گرد حملے میں شہید رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور DG رینجرز سندھ نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کل رات کا جو واقعہ ہے یہ نہایت افسوسناک ہے، جس میں ہمارے یہ جوان جن کی بھی نماز جنازہ ہوئی ہے شہید ہوئے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ چاہے وہ یہاں حملہ کریں، چاہے وہ KPK میں کریں، چاہے وہ بلوچستان میں کریں، ہماری فورسز نہ صرف ان کا تعاقب کریں گی بلکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ایک ایک بندہ ان کا ایلیمنیٹ نہیں کر دیں گے۔ ہمارے فورسز منظم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ٹیررزم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو ہم امن اور سلامتی کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری جوانوں کے اوپر کوئی اسپانسرڈ بھارت کا ہوں یا کسی اور کے ہوں وہ آ کے ہمارے جوانوں پہ، ہمارے شہریوں پہ حملہ کریں، یہ ناقابل برداشت ہے اور ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ کے نہ صرف ملک سے بلکہ اس خطے سے دم لیں گے۔ شہید کبھی مرتے نہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان رینجرز کے 3 بہادر سپاہیوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے اور انہوں نے اس رتبے کے پانے کے ساتھ ساتھ ان مردودوں کو جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے ان کو مارا ہے۔ میری طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، سندھ کے عوام کی طرف سے ان شہداء کو سلام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم کہ انشاءاللہ تعالی ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے اور اس کے میں جو ہماری بہادر افواج ہیں، رینجرز ہیں، ہماری پولیس ہے، جو ان کے شہداء ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کہا، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔
اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ امریکہ نے آبنائے ہرموز کے قریب ایرانی اہداف پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ایرانی فوج سے تعلق رکھنے والے 10 انفراسٹرکچر نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی سینکام نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز میں پاناما کے پرچم بردار ٹینکر جہاز پر ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا۔ کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی ہیں۔ سرک اور قشم میں دھماکوں کی آوازیں، سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور نشانہ بننے کی اطلاع، بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے، کویت نے فضائی دفاعی نظام سے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ نے ہفتے کی صبح بھی ایران پر فضائی حملہ کیا تھا، جسے ایران نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ جواب میں خطے کے کئی امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد بحرین نے ایران پر ڈرون حملوں کا الزام لگایا تھا۔ پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ ایک بیان میں پاسداران نے کہا، ایرانی نیوی اور ایرو اسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملہ ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرموز کے قریب واقع ساحلی شہر سرک پر امریکی فضائی حملوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، امریکی اقدامات سے خطے پر ایرانی کنٹرول کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران خطے کو امریکی اڈوں کے لیے جہنم بنا دے گا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ آئندہ کسی بھی امریکی کارروائی کا زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی عوام کی جانب سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور خطے میں پائیدار استحکام کی امید ظاہر کی۔ اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا میں امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کیلس سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ کایا کیلس نے جنگ بندی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا اور رابطوں کے ذرائع کھلے رکھنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے جامع فریم ورک کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے تمام فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پابندی کی ضرورت پر زور دیا۔ پیمرا نے 10 محرم الحرام کو پیش خصوصی پروگرام سفر عشق میں مذہبی تصویر کشی پر جیو نیوز کا لائسنس 15 روز کے لیے فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ پیمرا نے نشر مواد ماہ محرم کے تقدس کی پاسداری سے متعلق اپنے جاری کردہ ہدایت نامے سے متضاد قرار دیا اور کہا، ظاہری طور پر اس مواد سے ناظرین کے مذہبی جذبات مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پیمرا کے مطابق سیٹلائٹ اور تمام ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس پر 15 روز تک جیو نیوز کی نشریات معطل رہیں گی۔ معاملہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کو بھیج دیا گیا ہے۔ جیو نیوز نے پہلے ہی غلطی تسلیم کر کے معذرت نشر کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارہ نے کہا ہے کہ مقدس ہستیوں کو ہم سب انتہائی عزت و احترام کے درجے پر دیکھتے ہیں، اس لیے ان ہستیوں کی تصویر کشی یا تصوراتی عکاسی نہیں کی جانی چاہیے۔ پیمرا کی جانب سے جیو نیوز کا لائسنس معطل کیے جانے پر رد عمل میں عطا تارہ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایسا ہوا اور آئندہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کے حوالے سے نشریات میں معاملات کئی دفعہ پروگرام کے شرکاء کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ہم سب پہ احتیاط لازم ہے۔ قانون کے مطابق پیمرا نے بروقت نوٹس جاری کیا ہے جس کے تحت آگے کارروائی ہوگی، مگر ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اور ان معاملات کے اوپر علماء دین کو بھی فالو کرنا ہے۔
جیو نیوز 10 محرم کو نشر ہونے والے مواد سفر عشق کے حوالے سے اٹھائی گئی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس مواد میں عراق اور کچھ دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں محدود تعداد میں افراد کی جانب سے احتیاط کی جانے والی بعض رسومات کی عکاسی کی گئی تھی۔ یہ مواد محض ان مقامی رسومات کی عکاسی کرتا تھا اور اس کا مقصد کسی وسیع تر مذہبی نقطہ نظر کی نمائندگی کرنا، اس کی تائید کرنا یا اسے فروغ دینا نہیں تھا۔ یہ مواد نہ تو جیو نیوز نے تیار کیا تھا اور نہ ہی اس کی اشاعت کسی ارادے یا مقصد کے تحت کی گئی تھی۔ ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز مسلم امہ کے وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ عقائد اور حساسیتوں کے احترام کی اپنی پالیسی پر سختی سے کاربند ہے۔ ایسے مواد کی شمولیت ہمارے اداریاتی موقف یا ادارہ جاتی نظریات کی عکاسی نہیں کرتی۔ متعلقہ مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا اور ادارے نے فوری طور پر اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی۔ عوامی رد عمل سے پہلے وضاحتیں اور معذرت نشر کی گئی تھی۔ ہم کسی بھی تکلیف پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور مذہبی احترام کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے دشت میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے کراچی کے تاجر علی مرتضیٰ کی سوسائٹی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ تاجر برادری نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے وفاقی اور بلوچستان حکومت سے ملزمان کی فوری گرفتاری اور واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ علی مرتضیٰ کی اہلیہ بھی حملے میں زخمی ہوئی تھیں، اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ زمار جوکیو کی رپورٹ۔ بلوچستان کے علاقے دشت میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے کراچی کے تاجر علی مرتضیٰ کی نماز جنازہ طارق روڈ کی رحمانیہ مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، رشتہ داروں، تاجر رہنماؤں اور تاجر برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعد میں انہیں سوسائٹی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کراچی موبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر منہاج گلفام کا کہنا تھا کہ علی مرتضیٰ کے قتل کے حوالے سے آئندہ لاہے عمل پر مشاورت کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقتول کی اہلیہ اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ ہم حکومت وقت سے، حکومت بلوچستان سے، آرمی چیف صاحب سے اور ابھی وزیر داخلہ جو ہیں وہ کراچی بھی پہنچے، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو شہید تاجر ہے اس کو انصاف دلایا جائے اور دہشت گردوں کو جو ہے وہ فی الفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تاجر رہنماؤں نے اس واقعے کو کھلی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ واقعے کے بعد اب تک کسی حکومتی شخصیت نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرامین ذیشان اقبال کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔ ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، جس کے بعد سرحدی علاقے میں جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کی کمین گاہوں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ان کارروائیوں میں فتنہ الخوارج کے 29 کارندے ہلاک ہو گئے۔ 28 جون کو سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں آپریشن کیا، جس میں خارجی کمانڈر خان فروش عرف زابل 3 دہشت گردوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ ان دہشت گردوں کا تعلق بھارتی پراکسی جماعت الاحرار سے تھا۔ اس کے علاوہ پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں بھی کارروائی کی گئی، جس میں 25 دہشت گرد مارے گئے۔ ان مراکز میں دہشت گردوں نے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی ذخیرہ کر رکھا تھا، جو تباہ ہو گیا۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردوں اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے آپریشن جاری ہیں اور تب تک جاری رہیں گے جب تک غیر ملکی پیسے اور حمایت سے پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں بند نہیں ہو جاتی۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے آزاد جموں کشمیر انتخابات کے لیے سیاسی اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے اتحاد سے ریاست میں دونوں جماعتوں کو فائدہ ہوگا۔ LA 14 اور LA 23 پر جے یو آئی امیدوار دونوں پارٹیز کے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ جے یو آئی کے رہنما مولانا سعید یوسف نے کہا، آج آزاد جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیں 2 حلقوں میں سپورٹ کرے گی، دیگر تمام حلقوں میں جے یو آئی پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی۔ سرگودا میں لڑکے کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او سرگودا کا کہنا ہے، متاثرہ لڑکے سے ملزمان کے بھائی نے 20 روز پہلے مبینہ طور پر زیادتی کی تھی۔ بھائی پر الزام لگانے پر ملزمان نے متاثرہ لڑکے کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کے بعد متاثرہ لڑکے کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی گئی۔
سرگودا میں 7 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کیس میں ڈی پی او متاثرہ خاندان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. بتایا بچی واقعے کے روز 2 مرتبہ کریانہ اسٹور پر آئی تھی. پہلی بار صبح سویرے وہ دکان سے واپس چلی گئی تھی جبکہ دوسری بار واردات کا شکار ہوئی. جس کمرے سے بچی کی لاش ملی اس کی چابی بھی ملزم کے پاس تھی. پوچھ گچھ کے دوران ملزم نے لاش کی نشاندہی کی. کیس میں 4 ملزمان گرفتار ہیں جبکہ مشکوک افراد کے ڈی این اے نمونے فورنزک کے لیے بھجوا دیے گئے. حتمی رپورٹ 2 ہفتوں میں موصول ہوگی. سرگودا میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی 7 سالہ بچی کے والدین کے ہمراہ ڈی پی او محمد صہیب نے پریس کانفرنس کی. بتایا کہ پولیس جب دکان کی تیسری منزل پر پہنچی تو کمرے کے باہر خون کے دھبے ملے. ملزم سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے لاش کی نشاندہی کی. جائے وقوع سے 80 کے قریب مشکوک افراد کے نمونے حاصل کیے گئے جبکہ 18 افراد کے نمونے فرانزک کے لیے لاہور لیبارٹری بھجوائے گئے ہیں. مقتولہ کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس کی اب تک کی تفتیش سے مطمئن ہیں. میں منتقا والد ہوں. پولیس والے ہمارے ساتھ کھڑے تعاون کر رہے ہیں, ہم اس پر مطمئن ہیں. 7 سالہ بچی کو پیر کے روز مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. مرکزی ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا جبکہ اس کے اہل خانہ نے لاش وصول کرنے اور آبائی قبرستان میں تدفین سے انکار کر دیا تھا. ادھر واقعے کے بعد مشتعل افراد نے کریانہ اسٹور کا شٹر توڑ کر دکان میں توڑ پھوڑ کی اور سامان اور کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا. پولیس نے توڑ پھوڑ کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دکان کے مالک کی مدعیت میں 25 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا آزاد کشمیر کی صورتحال پریشان کن ہے. کشمیر کے معاملے پر ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ بات چیت کی جا سکتی ہے. ہمیں حکومت کی طرف سے انتظار ہے حکومت آگے آئے اور بات چیت شروع کریں. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی ساری قیادت صورتحال پر پریشان ہے. ہمیں صرف قوت کی بنیاد پر فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے, عقل مندی کی بنیاد پر فیصلوں کی طرف جانا چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ جو ہمارے عقل و دانش کو اپیل کرتا ہے کہ ہم جذبات سے کام نہ لیں اور عقل و دانش کے ساتھ ہم خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کریں اور اس کے کوئی اچھے نتائج ہم سامنے لائیں. میں نے اس حوالے سے اسمبلی میں بھی بات کی. پرائم منسٹر صاحب کے آفس کو بھی میں نے اپنی صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ بھی اس وقت مشاورت میں مصروف ہیں. جب تک دونوں طرف کی مشاورت مکمل ہو کر ہم تک کوئی بات نہیں پہنچتی ہم منتظر رہیں گے اگلے کوئی قدم اٹھانے سے. ہم نے بھی اپنا ایک اجلاس کیا تھا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطہ بھی کریں اور ان کو اس پر قائل بھی کریں کہ ایسی چیزوں پہ تو ظاہر ہے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کہ جو پاکستان کے فریم ورک کے علاوہ ہوں گی, لیکن باقی ہر وہ چیز جو عوام کے مفاد میں ہے, پاکستان کے اور آئین کے فریم ورک میں ہے, قانون اور ضابطے کے مطابق ہے, اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور ان مطالبات کی وکالت بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال معاملات آگے بڑھے ضرور ہیں, لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے ہمیں ابھی انتظار ہے. ہم نے اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سب کا بھی یہی کنسرن ہے کہ کسی بھی طریقے سے آزاد کشمیر کے حالات کو معمول پہ آنا چاہیے اور بگڑنے سے بچانا چاہیے. لہٰذا اب ہم حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور مسئلے کا پرامن حل تلاش کریں. جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں ویمنز T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے اپنے آخری گروپ میچ میں بنگلہ دیش کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست دے دی. ایک اور میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو شکست دے کر سیمی فائنل کی دوڑ سے آؤٹ کر دیا. گروپ 1 سے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ ٹاپ 4 میں جگہ بنانے میں کامیاب. ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.